سورۃ احزاب ایک بہت مشہور آیات ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ایک حدیث ہے۔ ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا تذکرہ کیا۔ ویسے اس آیات میں پردے کا بھی حکم ہے اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن میں نے جس مقصد کے لیے اس آیت کی تلاوت کی ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انما یرید اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان یذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے رجس دور کرے، گند دور کرے، اور آپ کو پاک و صاف رکھے اے اہل بیت۔ اور اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کی تربیت 3 طریقوں سے کرو۔ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، 3 چیزیں بتائی کہ اپنے بچوں کو آپ سکھانا چاہتے ہیں، اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو 3 چیز اس کو سکھائیں، 3 چیزوں کی روشنی میں اس کی تربیت کریں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ حب نبی کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کو سکھائے۔ برائے نام محبت نہیں کہ لوگ محبت کی تعبیر تو کریں۔ اب یہ آج کل ہمارے زمانے میں جس طرح لوگ محبت کو سمجھتے ہیں کہ بس بار ربیع الاول میں کوئی کچھ نہ کچھ کھانا پکائے، کچھ حلوے بنائے، کچھ چراغاں کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو محبت ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس کی پوری شریعت، اس کی دین اور اس بندے کی جو شکل صورت ہے اس قرآن اور حدیث اور شریعت کے مطابق، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی محبت سکھاؤ، اس کی روشنی پہ بچوں کی تربیت کرو۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ حب اہل بیت ہی، اس نبی کے جو اہل بیت ہے اس کی محبت کی روشنی پہ اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ اہل بیت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے خاندان اس میں شامل ہے، اس کی بیوی اس میں شامل ہے، اس کے بچے اس میں شامل ہیں، ان سب کی جو سیرت ہے، کردار ہے، اس کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ اور 30 نمبر پر یہ فرمایا کہ وقراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت، قرآن کی قراءت کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ یہ بنیادی چیزیں بتائیں۔ اور اس اہل بیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اور جگہوں پہ کیا ہے، اور یہ لفظ کئی جگہوں پہ قرآن میں مستعمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی بہت زیادہ مستعمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا، حجۃ الوداع، جو آخری حج ہے، اللہ کے نبی نے ایک حج کیا، اس کو حجۃ الوداع بولتے ہیں، الوداعی حج، آخری حج ہے۔ اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتن اس کے بعد پھر ملتے ہیں کہ نہیں، ملاقات ہو سکتے ہے کہ نہیں، اسی جگہ پہ اس عرفات کے میدان میں پھر مل گئے کہ نہیں ملے۔ اور اسی طرح ہوا کہ پھر 80 یا 81 دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ملاقات نہیں ہوئی اس جگہ پہ۔ تو یہ آخری حج ہے۔ اس آخری حج کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری امت کے لیے بہت زیادہ رہنما اصول پیش، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کی بھی بہت زیادہ ایک انسانی حقوق کے ایک چارٹر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کی جو خطبہ اس میں موجود ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ایک قرآن کتاب اللہ، اور دوسرے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اور ایک روایت میں یہ کہ فرمایا کہ میں جا رہا ہوں لیکن میں اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس نے اس کے اس نمونہ بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں۔ اور ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ فرمایا کہ میں اہل بیت کے بارے میں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی تذکیر کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا واسطہ، یعنی اللہ کا واسطہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس پوری انسانیت کو فرمایا، اس پوری امت کو فرمایا کہ اذکرکم اللہ،
میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ کو دیکھو، اللہ کو حاضر ناظر سمجھو، اور میرے اہل بیت کے بارے میں ڈرو اللہ سے۔ اس طرح اور بہت سارے احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے، اہل بیت مقصد کیا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، اس قرآنی آیات کی روشنی میں جب آدمی دیکھتے ہیں تو اس اہل بیت سے مراد کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھو یہ ادھر جو مضمون ذکر ہے قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتے ہیں، اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت اللہ آپ سے رجس دور کرے اور آپ کو پاک و صاف کرے، اور طہرکم تطہیرا۔ ادھر جو ذکر شروع ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ ہے، اس سے کہ ادھر سیاق سباق اور جو مضمون شروع ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، یہ نبی اپنی بیویوں سے کہے۔ پھر تھوڑے سے آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اللہ کے نبی کو بیویوں کو ڈائریکٹ مخاطب کیا، فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفحش مبینۃ، اس کو آخرت کا خوف دیا کہ اگر تم میں سے کوئی کمزوری کرے تو اس کی بہت سزا کا ذکر کیا یا نساء النبی۔ پھر تھوڑے سے آگے جا کے پھر اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تم اس طرح نہیں کہ معاشرے کی جگر جو عورتیں اس طرح ہے۔ فرمایا کہ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، فرمایا کہ تم باتوں میں نرمی نہ دکھاؤ، کوئی اگر پردے کی پیجی پردے کا حکم آ گیا، کوئی چیز مانگتے ہیں تو تم بد اخلاقی تو نہ ہو، لیکن ہنس ہنس کے بات اس سے منع کیا، نرم بات نرم لہجے میں بات اس سے منع کیا، اور آگے پھر پورے مضمون ذکر کیا۔ اور یہ تین جگہوں میں اللہ نے یا ایھا النبی قل لازواجک کو فرمایا، پھر فرمایا کہ یا نساء النبی، اور پھر آگے فرمایا، پھر پیغمبر کے بیویوں کا تذکرہ کیا، پھر یہ فرمایا کہ اے اہل البیت۔ اس سے بالکل معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ کی اس آیات کے، اس قرآنی آیات کی روشنی میں اہل بیت کے پہلے جو مصداق ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں پر اہل بیت کا ذکر کیا اور بھی کئی جگہوں پہ ہے۔ ہاں اللہ نے فرمایا کہ اس غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، جب تم صبح سویرے اپنے اہل سے نکل رہے تھے، اپنے اہل عیال، اپنے گھر سے، تو اس سے مراد حضرت عائشہ کے گھر سے وہ نکل گئے جب غزوہ بدر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ قرآن اس کو بڑے تفسیر کیا تو وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، ادھر اہل بیت اہل سے مراد حضرت عائشہ رہا، اس کے گھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے اور آگے جا رہے، اور اسی غزوہ بدر کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا ہو، جو وہ چھوٹے تھے اور اس کو والدہ نے پانی کے اندر اس کو تابوت کے اندر بند کر کے پانی کے اندر ڈالتے ہیں، تو ادھر اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، ادھر اللہ نے ادھر موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے اس کا تذکرہ کیا، یعنی گھر کے وہی اس کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیگر ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کڑی تھی اور فرشتوں نے اس کو جب خوشخبری دی بیٹے کی، تو بڑی عمر کی عورت تھی، بزرگ عورت تھی، ابراہیم علیہ السلام بھی بڑی عمر کا تھا، تو ظاہر ہے کہ تعجب تو ہو گئی کہ بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ایک گھر کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے تم تعجب کرتے ہو، یا اللہ کی رحمت سے تم تعجب کرتے ہو۔ اس کو اس بنیاد پہ تعجب ہوا کہ اس عمر میں
جو ایک بڑی عمر میں ایک عورت ہو، اس کے شوہر بزرگ ہو، عورت بانجھ ہو، بچے کیسے ہو سکتے؟ لیکن فرشتوں نے اس سے کہا قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. تو اہل بیت ادھر فرشتوں نے ذکر کیا، فرشتوں نے، اور مراد کیا ہے ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی کو مخاطب کر کے فرمایا اہل البیت، ہاں کہ اے گھر کے لوگوں تم اسے تعجب کرتے ہو. اب اسی طرح قرآن میں اور جگہوں میں جہاں جہاں آپ دیکھیں تو بیت، اہل بیت کے جو لفظ ذکر کیا اس سے مراد عموماً ظاہر ہے کہ بیوی بچے ہو، پورے گھر ہوتے ہیں. آپ اگر کوئی کسی کی دعوت کرے اور ان سے کہے کہ گھر والوں کو لائے، گھر والی کے ساتھ لانا ہے جی، گھر والیوں کو، اور وہ اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی اور بچیوں کو لے کے جائے، تو کہتے گھر والی کو نہیں لائے، گھر والوں کو نہیں لائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی رزق یہ ہے کہ گھر والے سے مراد ان کے بیوی. لیکن بہرحال یہ تو قرآن کی اس روشنی میں معلوم ہوتے ہیں کہ جو اہل بیت قرآن نے ذکر کیا ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المؤمنین، اور ظاہر ہے کہ مصداق اول ہے، اس کے بغیر تو فیملی کیسے مکمل ہو سکتے ہیں، کیسے اہل بیت کے تصور کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا اطلاق بہت زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتے ہیں کہ اہل بیت وہ لوگ ہیں کہ جس کے اوپر اللہ نے صدقہ حرام کیا تھا. ہاں من حرم علیہ صدقہ، جس کے اوپر صدقہ حرام کیا تھا. اور وہ جو عبد المطلب کے جو بچے ہیں اسی کو وہ سب اس میں شامل ہے. حضرت عزیز اس میں شامل ہے، اس میں حضرت عقیل شامل ہے، اس میں حضرت جعفر شامل ہے، اس میں حارث، یہ سب اس میں شامل ہے. اس سے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ اسی وہی لوگ ہیں جس کو صدقہ اللہ نے حرام کیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن، ہم جو ہے آل محمد لا نأکل صدقہ، ہم صدقہ نہیں کھاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کو قبول فرماتے تھے لیکن صدقے نہیں کرتے تھے. اس سلسلے میں جو اس خاندان کے جو وہی جس کو آج کل میاں اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو شاجی کہتے ہیں، اس کی بھی صدقت کھانا حرام ہے اگر واقعی اس سلسلے سے ہو، اسی طرح اگر ہو. لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں، خاص کر مولانا مودودی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ آج کل کوئی اسلامی حکومت ہے نہیں کہ ان لوگوں کی کوئی وظیفہ مقرر کرے، ان کی کوئی ان کے جو ضرورت ہے اس کو پوری کرے. اگر ان کو کوئی صدقہ بھی نہ دے، زکوٰۃ بھی نہ دے تو کیا کریں گے؟ اس سے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اگر آج کل کوئی مستحق ہو، غریب ہو، ضرورت مند ہو، ہاں تو لے سکتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پہ خود بھی حتی ہونے ایک دن کوئی صدقے کی کھجور اٹھائے، چھوٹا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو واپس، اس سے کہا کہ پھینک اس کو، اور اس نے واپس کو پھینک دیا. اور یہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم جو ہے فرمایا کہ ہم اہل بیت کئی مہینے ہمارے گھر میں آگ نہیں لگتی تھی، آگ چولہا نہیں جلتا تھا. تو اس سارے جو روایت آدمی ملائے اس سے معلوم ہوتے ہیں کہ آل میں بہت ساری گنجائش موجود ہے، وسعت موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ چادر اس طرح جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کو پاک رکھے، ہاں اہل بیت کو ہر قسم کی خرابیوں سے محفوظ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر وہ بچھایا اور اس کے اندر حضرت علی کو لے لیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لے لیا، حضرت حسن اور حسین کو لے لیا اس کو اندر، اور فرمایا کہ یا اللہ ہؤلاء اہل بیت ویطہرہم تطہیرا فجعلہم رجسا ویطہرہم تطہیرا. یا اللہ یہ میرے اہل بیت، اور یہ چادر کے اندر جو لیا فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے. اس وقت بعض روایت سے معلوم ہوتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ وہ ادھر موجود تھی، اور بعض روایت سے حضرت عائشہ رہا یہ دونوں موجود تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم بھی تو اہل بیت ہیں. تو اللہ کے نبی سے فرمایا تم تو ہے ہی، تم تو ہے میرے اہل بیت، اور لیکن یہ میرے اہل بیت ہے. اس کا مطلب کیا تھا کہ قرآن کی جب یہ آیت نازل ہو گئی تو ظاہر ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی اور چیز ہے نہیں. قرآن سے تھے معلوم ہوتے ہیں سیاق سباق سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو
دیرانہ ہے، اس کے تمام بیویاں اور امہات النس میں شامل ہے، تو ویسے لوگوں کی کسی کو یہ ڈر ہو کہ اس پہ گویا کہ یہ جو بچے ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور جو حضرت علی ہے جو حسن ہے اسے بھی شامل نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت۔ یعنی قرآن سے تو وہی صرف معلوم ہوتے ہیں کہ گھر کی جو لوگ ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے لوگ یہ نہ سمجھے کہ صرف اہل بیت میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں شامل ہے اور کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے گھر کے لوگ ہیں، یا اللہ فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہ اس سے بھی گند کو دور کرو، اس کو بھی پاک و صاف رکھو۔ تو اس سے یعنی وہ جو وہم و گمان لوگ کے ذہن میں آ رہا تھا، کسی وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحت میں شامل نہیں ہے، اس کو دور کیا کہ میرے اہل بیت کے اندر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے، میرے اہل بیت کے اندر یہ حضرت فاطمہ زہرا بھی شامل ہے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں بھی شامل ہے، یہ سب چاروں کو شامل کیا۔ اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک روایت سے معلوم ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی جو فارس سے آئے تھے، فارس ایران سے، عربی نسل نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے اہل بیت میں سے، یعنی وہ لوگوں کو یہ سمجھایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سلمان بالکل پردیسی ہے، ادھر اس کو کوئی نہیں ہے، اس کی دلجوئی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کو سبق دیے کہ ایسے لوگوں کی سرپرستی کرو، اے لوگ کو اپنے خاندان میں شامل کرو، جس کی کوئی نہیں ہے، جس کی صرف اس سے لوگ پوچھتے تھے سلمان فارسی سے کہ آپ کدھر کے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ بھی اسلام ہے، میرے گھر بھی اسلام ہے، میرے وطن بھی اسلام ہے، اسلام ہے بس، میں اور چیزوں کو نہیں جانتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سلمان من اہل البیت، سلمان فارس ہے۔ ایک روایت جو بخاری کی روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، جس کے بہت بڑا کردار ہے، بہت سارے مہمات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر کو بھیجا ہے، تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اہل بیت میں سے، ہمارے خاندان سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ جس کی کوئی سرپرست نہیں تھا ان کو اٹھایا۔ دیکھو حضرت بلال حبشی نسل تھے، موٹے موٹے ہون، کالی شکل صورت کر دی تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت بلال ہمارے سردار ہیں، سیدنا، ہمارے سردار ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پہ زور کی نماز کا وقت آ گیا، زور کی نماز کے وقت میں بڑے بڑے سردار موجود تھے، مکے کے بڑے نامور لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ظلم کیا تھا، اللہ کے نبی کو مکے سے نکالا تھا، وہ سارے لوگ موجود تھے، زور کی نماز کا وقت تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آج اگر کوئی سردار اذان دے دے، اتنی بڑی سعادت ہے، آج کے دن اتنے سارے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے سردار موجود تھے، آج اگر کوئی سردار اذان دے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت بلال سے بڑا کوئی سردار نہیں ہے، فرمایا کہ بلال سیدنا، بلال ہمارے سید ہے، بلال ہمارے سردار ہے۔ حضرت بلال دن ہو بیت اللہ کے چھت کے اوپر چڑھے اور اپنی خاص انداز سے توحید کا اعلان، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ جو لات اور منات اور عزا اور حبل اور یہ بتوں پوچھتے ہو نا، یہ کچھ نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ایک خاص انداز، جو تھے نا حضرت بلال کا انداز دل سے ہو۔ جب وہ اذان دیتے تھے تو مکی کے لوگ کہتے تھے کہ دیکھو ہمیں گالی دے رہے، جو شرک کرتے تھے نا، مشرک تھے، وہ کہتے ہیں کو گالی دیتے، آج تو ہم بھی اذان دیتے ہیں، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یار یہ تو ہمارے خدائی کے خلاف بات کر رہے، کبھی امریکہ نے نہیں کہا کہ یہ تو ہم جو چودراہٹ قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے خلاف بھی بول رہے، کبھی کسی
وہ ڈیرے نے کسی بڑھنے نہیں کہا یہ تو میرے اس کے میں جو قتل چاہتا ہوں اس کے خلاف ہے. اس کی کہ دل سے جب اذان ہونا جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. ہوتے ہیں کہ فلسفہ رہ گیا, ہاں فلسفہ, اور وہ جو امام غزالی کا جو انداز تھا وہ بھی نہیں ہے. اور اس طرح رہ گئی رسم اذان روح بلالی باقی روح بلالی حضرت بلال جب اذان دیتے تھے تو لوگ دل سے مسکراتے تھے کہ کوئی اعلان ہو رہا ہے, کوئی خاص پیغام ہے. بہرحال میں اس کی بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ اہل بیت اس پہ جھگڑنا نہیں چاہیے. قرآن کی آیات حدیث سب پر بھی دیکھے یہ ظلم ہے کہ بعض لوگ اہل بیت کو بالکل محدود کرتے ہیں, بعض لوگ اس کو امہات المومنین کے ساتھ محدود کرتے ہیں بس یہ اور کوئی نہیں. اور بعض لوگ حضرت حسن و حسین کے ساتھ خاص کرتے ہیں, حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے ساتھ, اور اس وجہ سے امت کے اندر اختلاف. اور یہ چیز بہت خطرناک ہے. امت کو اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی قابل قدر ہے محترم جو امت کو ایک کرنا چاہتا. کہتے ہیں نا کہ کوئی شیخ الحدیث تھے, بڑا کوئی عالم تھا, جب وہ پورا سال پڑھایا دور حدیث کے طلبہ کو, تو جب ختم بخاری کا وقت آ گیا تو شاگرد نے استاد سے کہا کہ کوئی نصیحت کرو. شاگرد چاہتے تھے کہ اب آخری استاد سے رخصت ہو رہے, کوئی نصیحت کی کوئی بات ہو. استاد گھر کے اندر رکھ گیا, پھر ایک سوئی نکال دی, کہا اس سوئی کا کام کرو, اور کہا کینچی کا کام نہ کرو, کاٹنے والا کام نہ کرو. اس سوئی والا سوئی کیا کام کرتے, دو کپڑے الگ اس کو ملاتے ہیں. اس امت کو ملانے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں نا کہ ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے دو انسان کو. یہ ہوس اس نے انسان کو بالکل ٹکڑ دیا کہ کیا ہے منفعت ہے کہ اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کہنا بھی دین بھی ایمان بھی حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات یہ ہوتی ہے جو مسلمان بھی ہے. لیکن فرقہ بندی ہے اور کئی ذاتیں کیا زمانے میں فرق ہے یہی بات ہے. اور یہ چیزوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا, پاکستان کو نقصان پہنچایا, امت کو نقصان پہنچایا, امت پیچھے جا رہا ہے. اس لیے یہ جو اہل بیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم تین چیزوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کرو. ایک اس میں یہ حب نبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حب نبی ہے. اور دوسرے نمبر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے وہ حب اہل بیت ہے, اہل بیت کی محبت کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کرو. اور تیس نمبر پر قرآن کی تلاوت, قرآن کے اس کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کرو, اس کا خیال کرو. لیکن یہ چیزیں آج کتنے ہم اس سے دور ہیں. کتنے لوگ ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح سیرت اس کے سامنے ہو, اس کی پوری 23 سالہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے ہمیں کتنے معلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے, ایک دعوتی زندگی, ایک خوبصورت زندگی, وہ کس کو معلوم. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے, 10 سال کی زندگی, اس میں ہجرت, جہاد اور مختلف غزوات, اور اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کا یہ جو واقعات ہے, یہ سب سے ہم عاری ہے, ہم اس سب سے دور ہے. تو بہرحال یہ امت کو لڑانے کی کوشش ہے کہ کوئی اہل بیت کو ادھر خاص کرتے, کوئی ادھر خاص کرتے. قرآن اور حدیث کو بھی جب ملاتے اور یہ اصطلاحات کو جب ملاتے اس زمانے کے, اس سے معلوم ہوتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر یہ بہت جامع قسم کی اصطلاح ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے خاندان اس میں شامل ہے. کہ ایک روایت اتنا بھی ہے کہ ہر تقی آدمی کل تقی و نقی فہو عالی, فرمایا کہ ہر متقی و فرزگار آدمی اللہ کے نبی نے فرمایا میرے آل ہے, میرے خاندان ہے. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی پر کیسے درود بھیجے, یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد و آلہ و ازواجہ و ذریاتہ, ازواج کا ذکر, ذریت کا ذکر کیا. ہاں تو اس میں سب اس میں شامل کیا. یہ جو درود ابراہیمی ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. کس جامع قسم کی درود, اس میں
سب شامل ہے۔ اس لیے اس پہ جو لوگ بہت سے رسول پھر قوارث اس کا نام ہے کہ میرے ذہن میں میری جو رائے ہے بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے، تم جو کچھ کرتے غلط کرتے، یہ پھر قواری ہے۔ دوسرے کہتے نہیں جو میں کرتا ہوں اور میں جو سمجھتا ہوں بس یہ صحیح ہے، تم جو کچھ کرتے یہ غلط نہیں۔ اب ائمہ کی تاریخ اب دیکھیں، اب جو ہم پڑھتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام ابو یوسف، امام محمد، یہ چند ائمہ سے مشہور ہو گئے، ورنہ اور بھی بہت سارے ائمہ ہیں، امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، امام ابو داؤد، بہت سارے اس امت کے محسنین ہیں سارے، ان سب نے دین کی مختلف تشریحات کی ہے۔ ان کسی امام نے نہیں کہا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں بس یہ بہتر ہے، یہ جائز ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو یہ غلط، یہ حرام، یہ کبھی نہیں کہا۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اس کو افضل سمجھتا ہوں، میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں، تم جو کچھ کرتے بھی جائز کرو۔ اور اسی وجہ سے اگر آپ ان ائمہ کی تاریخ دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس دن پیدا ہو، جس دن وفات پائے، اس دن امام شافعی کی پیدائش، یعنی جس دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئی امام شافعی کی پیدائش ہے۔ لیکن لوگ اس انداز سے بیان کرتے گویا کہ ان درمیان کوئی دشمنی تھی، کچھ نہیں کرا۔ ہاں، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے امام شافعی رحمہ اللہ کے ماننے، اس کے درمیان اتنی محبت کی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس، ان کے ساتھیوں کے پاس شافعی المسلک لوگ گئے، اور جب جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ ابھی ہم جا رہے ہیں جدھر نا، تو وہ جو لوگ ہیں وہ احناف، وہ رفع الیدین کے قائل نہیں ہے، امیر بالجہر کے قائل نہیں ہے، کہتے ادھر جا کے تم رفع الیدین نہیں کرو، ادھر جامع بالجہر نہیں پڑھنا۔ ادھر احناف نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارے پاس جو مہمان آ رہے وہ شافعی المسلک ہے، وہ امیر بالجہر کے قائل ہے، رفع الیدین کے قائل ہے، تو آج تم رفع الیدین کرو، امیر بالجہر کرو۔ کتنی محبت ہے۔ ہوا یہ کہ جو مہمان آ گئے، جو امیر بالجہر اور رفع الیدین قائل، اسے امیر بالجہر نہیں کہا، رفع الیدین نہیں کی، اور جو لوگ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے، امیر بالجہر قائل نہیں تھے، انہیں امیر بالجہر بھی کہا اور رفع الیدین بھی کہا، ایک دوسرے کی محبت۔ امام شافعی رحمہ اللہ کس زمانے میں امام ابو حنیفہ کی قبر سے گزر رہے تھے رحمہ اللہ، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے ادھر امین بالجہر نہیں کہا، اور ادھر جو ہے انہیں رفع الیدین نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو رفع الیدین کے قائل ہے، تم تو امین بالجہر کے قائل ہے، کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا حیاء لصاحب ھذا القبر، کہا اس خبر کے وجہ، اس قبر کے صاحب کی حیا کی وجہ سے کہ یہ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے، امین بالجہر کے قائل نہیں تھے۔ بہرحال اسلام بہت محبت سے مرکوب دین ہے، اس میں بہت محبت، بہت خیر ہے، اور انشاءاللہ ابھی تو ٹائم بالکل کم ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں اس پہ بات کروں گا کہ اہل بیت اور خلفائے راشدین کے درمیان کتنی محبت، اہل بیت اور صحابہ کے درمیان کتنی محبت، کتنے پیار کے تعلق ہے۔ آدمی حیران ہو جاتے کہ کتنی محبت ہے حضرت حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، اور اس طرح اہل بیت کے ساتھ خلفائے راشدین کے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، حضرت عمر فاروق کے، حضرت عثمان غنی کے، دیگر صحابہ کتنے ان کو محبت دیتے تھے، کتنے پیار دیتے تھے، جبکہ آج کل لوگ الٹ پیش کرتے ہیں، خاص کر کچھ ذاکرین ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ برحترم اس امت کو تقسیم نہ کرو۔ ان کے جو مجالس ہوتے ہیں، پہلے تو پتہ نہیں چلتا نا، ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اچھی بات آ رہی ہے۔ یہ جو ذاکرین ہے، اس کو یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ بزنس مین ہے، بزنس ان کے، وہ یہ آغاز بھی صحابہ گالیت سے کرتے ہوئے اختتام، یہ بالکل غلط ہے۔ سب ہمارے جو یہ کام کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ غلط کر رہے ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں، ان ذاکرین سے کوئی خیر کی بات پہنچا سکتے پہنچاؤ، لوگوں کے دین کے ساتھ جوڑو، اسلام کے ساتھ جوڑو، شریعت کے ساتھ جوڑو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اہل بیت کی صحیح محبت لوگوں تک منتقل کرو، بجائے کہ تم لوگ کو لڑائے اور جھگڑے، ادھر سے جو بات نکلتے پھر بات لوگ کہتے دیکھو فلان ذاکری کہتے فلان ذاکری، اور اس میں سے پھر خوارج تو ساری چیزیں، اور جو حضرات اس اہل سنت والجماعت سے اس منبر کے اوپر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امانت، اللہ کے نبی کی میراث ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس منبر کو غلط استعمال کرتے، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کام نہ کرو، اس امت کو جوڑنے کو ایک کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔